تو پھر جناب یہودی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عیسائی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلاؤ اپنے امیر المومنین میں چابیاں تو خود دینے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جب بیت المقدس پہنچے تو انہوں فوجائیں انہوں نے کہا جناب بیت المقدس تہاڈے حوالے کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ انہوں نے کی انہوں نے کہا تہاڈا امیر آوے، تہاڈا امیر المومنین آوے۔ انہوں نے کہا اچھا، حضرت فاروق اعظم نے پیغام دیتا، انہوں نے کہا جی چابیاں سانو نہیں دیں گے، امیر المومنین کو دیں گے، اور مسلمان کے حاکم کو چابیاں دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم مدینے کو چل پے، اور کس آج پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، ہم تو ڈالر مانگنے والے ہیں، ہم تو جناب اداروں پر کھڑے ہو کر جناب سود کھانے والے ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں، صلاح الدین ایوبی کا وارث اور سون محمود غزنوی کے وارث۔ یہ سنو کیا بنا حضرت جناب ہمارے مومنین کو دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے طے کیا اتنا فاصلہ، اتنے میل، اتنے کلو میٹر، اتنی منزلیں، اتنی مسافت تم جناب سواری پر سوار ہو گئے اوپر، اور اتنا مسافت میں سوار ہوگا۔ اللہ کی شان پہ چلتے چلتے جب سامنے بیت المقدس آیا نا تو ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عالم، ان کے بڑے بڑے رؤساء عمرا وہ اپنی جناب انجیل ساری کھول کر کھڑے ہوئے، اپنی کتابیں کھول کر کھڑے ہوئے، اور جناب سامنے آ گیا وقت تو اوپر غلام کے چڑھنے کی باری آ گئی، فاروق اعظم کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی۔ تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو گئے، سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا یہ کوئی بات نہیں، یہ محمد عربی کے دین کا وارث ہے، فرمایا جو بات کی تھی وہ پوری کروں گا۔ حضرت کیا بات؟ آپ نے فرمایا چل اوپر چڑھ جا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کیا اور خود مہار پکڑ لی۔ جب خود مہار پکڑ لی تو وہ سارے جناب کھڑے تھے جو ان کے لوگ کتابیں کھول کے انہوں نے کہا جناب بتاؤ انہوں نے کہا یہ اوپر جو ہے یہ آپ کا امام ہے، خلیفہ ہے، یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ خلیفہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جو نیچے نکیل پکڑ کے اونٹ کی آ رہا ہے آگے چل رہا ہے اور قمیض پر 36 پیرانے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے فاروق اعظم۔ تو انہوں نے کہا یہ چابی ہم سے لے لو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے تو تم کہتے تھے امیر کون؟ انہوں نے کہا ہم نے کتابوں میں اپنی پڑھا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور خاتم النبیین کا ایک غلام آئے گا جو اس شام سے بیت المقدس میں داخل ہوگا، کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور خود نکیل پکڑ کے آ رہا ہوگا۔ ہاں، اور یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان۔ اور انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب حضور کا وہ غلام آ جائے تو تم نے اس سے جنگ نہیں کرنی بلکہ چابیاں اس کے حوالے۔ کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کا انتظار کر رہا ہے، وہ کون صلاح الدین ایوبی؟ اور آئے ایک بات کہتا ہے مسرت کو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کرنا ان کو مزاج خان کاہی میں۔ بات کہتا نہیں چلے انہوں نے جسنا، انہوں نے نچن ٹپن کے طریقے دسو، اور کہتا ہے تو یہ نہیں بتانا کہ جناب سلطان شمس الدین التمش نے کیسے پورے برِ صغیر پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو یہ نہیں بتانا کہ محمود غزنوی جب سومنات کے بندر پر آیا تو انہوں نے کہا جتنی تیری چاہتا ہے ہم سے سونا لے لے، اس بت کو نہ توڑی۔ اس نے کہا میں تاریخ میں بت فروش نہیں بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ تو ایک بات کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سامنات۔ ایک بات کہتا ہے کوئی بھی محمود غزنوی کا ایک وارث نہیں۔ کہتا ہے آج ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے۔ یہ کون آ رہا ہے جی؟ یہ اے ڈی سی آ رہا ہے، یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ جناب فلاں آ رہا ہے، یہ جنرل آ رہا ہے، یہ بریگیڈیئر آ رہا ہے، یہ میجر جنرل آ رہا ہے، یہ جناب اے سی آ رہا ہے، یہ ڈی سی آ رہا ہے، یہ کمشنر آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں، یہ وزیر آ رہا ہے، یہ مشیر آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے۔ اسے پوچھو اوے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی اتنے پروٹوکول کے بعد کوئی فلسطین کا محافظ بھی ہے؟ تو سر پٹانے نہیں، ہم تو عالمی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے عالمی دنیا میں رہنا ہے تو ذلت کے ساتھ رہو گے، کیونکہ میرے آقا و مولا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت کے لیے ایک سبق ہے قیامت تک اس کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی۔ اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کب تک کھڑے ہو؟ جب تک ان کا آخری مر جائے گا تو پھر سارے